السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امید کرتا ہوں دیکھنے سننے والے تمام بہن بھائی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی عدالت میں پیشی بھی ہوئی اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا گیا ہے اور اب وہ رہائی سے ایک قدم دوری پہ ہیں۔ لیکن یہ فتویٰ جو ہے جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ فتویٰ ہے جو ان کی رہائی کے لیے ایک چابی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، جب سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب گرفتار ہوئے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اور بہت نامور لوگ، بڑے مشہور لوگ، ان میں گدی نشین بھی تھے، ان میں علماء کرام بھی تھے، ان میں صحافی بھی تھے، ان میں سپورٹس مین بھی تھے، ان میں اینکر پرسن بھی تھے، ان میں یونیورسٹیز کے طالب علم بھی تھے، ان میں یوٹیوبر بھی تھے، یعنی کہ مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے مدارس کے طالب علم بھی تھے، ہر قسم کے لوگ تھے۔ لیکن مخالفین کی طرف سے یہ جواب آ رہا تھا، یہ تو انجینئر علی مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس ہیں۔ اب جس طرح سے فتویٰ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے دیا ہے، تو اس طرح سے کوئی فتویٰ آئے، کوئی مفتی صاحب ہوں، کوئی مدرسے میں پڑھنے والے ہوں، جنہوں نے اتنا عرصہ، اتنی عمر جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے میں گزاری ہو، ان کے پاس کوئی ڈگری ہو، وہ کسی اسلامی ادارے میں خدمات سر انجام دے رہے ہوں، تو اس وقت یہ سارے لوگ گواہی دے رہے تھے کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، اتنی تو ہر کسی کو سمجھ ہے، اور اس کے مطابق سب گواہی دے رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب وہ عاشق رسول تو ہو سکتے ہیں، معاذ اللہ وہ گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ الفاظ کے جو ادائیگی ہے اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن آپ گستاخی کا فتویٰ ایک مفتی صاحب دے رہے ہیں۔ لیکن جب مفتیان کے فتوے آنا شروع ہوئے، اور ایک نہیں کئی، اور بڑے بڑے مفتیان کے، بڑے بڑے علماء کرام کے، بڑے بڑے اسلامی اداروں کے، تو ان میں سے ایک فتویٰ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں۔ اس فتوے نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو لاک اپ تھا، اس کا جو تالا تھا، جو لاک تھا، اس کو کھولا ہے۔ یہ ایک چابی ہے۔ مخالفین جو تھے، اب ان کو جواب مل گیا، اب مفتی صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا، اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حق میں یہ فتویٰ آیا ہے جامعہ عثمانیہ راولپنڈی سے، اور اس میں وہ دلائل دیے گئے ہیں جو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کی جو باتیں تھیں، جو ان کے جذبات تھے ان کے فتوے میں، اور جس طرح سے انہوں نے لکھا تھا اپنے فتوے میں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی لکھی ہوئی بات، کہ اگر خدا نہ خواستہ دوسرے مذاہب کی بات اس طرح کی ہو بھی، الفاظ ہو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کچھ کہیں بھی، تو ان کو بطور ریفرنس ان کو کوٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی گستاخی ہے۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے یہ جو نقطہ اٹھایا تھا، یہ جو بات کی تھی اپنے فتوے میں، اس کا بھرپور دلائل کے ساتھ اس فتوے میں جواب دیا گیا۔ یہ دیکھیے دوستو، اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جامعہ مسجد عثمانیہ و مدرسہ عثمانیہ صوت القرآن، یہ مدرسے کا نام ہے، راولپنڈی، اور پتہ وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ اب نیچے مفتی صاحب جو ہیں وہ لکھتے ہیں مسئلے کے حوالے سے کہ مجھ سے پوچھا گیا، اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو دشمنان اسلام دین نے کیا کچھ نہیں کہا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آگے بہت سارے الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ قرآن کا مقصد یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ کی اخلاقی گراوٹ اور تنگ نظری بیان کرنا مقصود تھا۔ کسی بھی حوالہ سے بات کرنے والا مجرم نہیں ہوتا، بلکہ جن کا حوالہ دیا جاتا ہے اصل مجرم وہ ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیس بے بنیاد اور ذاتی بغض و عناد سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا تحریر لکھتی ہے تاکہ بوقت کام آ سکے۔